بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے. لڑکا ہو یا لڑکی، زندگی میں ہمیشہ پوچھتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ایسا کیا کرے کہ باقیوں سے منفرد ہو جائے، باقیوں سے ممیز اور ممتاز ہو جائے اور عزت پائے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں اپنے بچپن کی 2 کہانیاں یاد کرتا ہوں، جو ہم نے اپنی دادی سے بھی سنی، اپنی نانی سے بھی سنی اور اپنی والدہ سے بھی سنی. ایک بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، اور ایک بڑا اور ایک چھوٹا، اور بادشاہ چاہتا تھا کہ ان میں سے جو منفرد ہو، جو یونیک ہو، جس کا قوت فیصلہ اچھا ہو، جس کا پوٹینشیل زیادہ ہو، اس پہ وہ بھروسہ کرے اور بادشاہت اور ولی عہد اس کو بنائے. تو دونوں کو وہ 100 لڈو دیتا ہے کہ اب جاؤ تم جا کے دوسرے شہر میں میرے فلاں دوست کو دے کے آؤ. تو بیچ میں جنگل پڑتا ہے اور دونوں پیدل جاتے ہیں، اور رستے میں پہلے کو بھوک لگتی ہے اور دوسرے کو بھی بھوک لگتی ہے، دونوں الگ الگ جا رہے ہوتے ہیں. تو جو چھوٹا ہے وہ ایک انوکھا کام کرتا ہے، وہ سارے لڈو ایک چادر پہ اتارتا ہے اور جتنا بھور چور بنا ہوا ہوتا ہے باقی ٹوکری میں، اس کو نکال کے کھا لیتا ہے. وہ اچھے خاصے 5-6 لڈوؤں کے برابر ہوا ہوگا. جو بڑے والا تھا وہ بھوک کی وجہ سے 4 لڈو کھا جاتا ہے، پھر چلتا ہے 1-2 گھنٹے، پھر بھوک لگتی ہے تو 4 ایک اور کھا جاتا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے جب وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں دینا ہوتا ہے تو تقریباً 80 لڈو وہ ہینڈ اوور کرتا ہے، رسید لے لیتا ہے. جو چھوٹا ہے وہ 100 کے 100 لڈو دیتا ہے اور اس کی رسید لے لیتا ہے. تو ظاہر ہے چھوٹا ہی اپنی اس سمجھداری اور ذہانت کی وجہ سے بادشاہ کا ولیعہد بن پاتا ہے. تو بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا چکر بازی کی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے I've done nothing. تو صرف میں نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اور جو اپرچونٹی میرے پاس تھی وہی میری تھریٹ تھی، مجھے اس کو پورا کرنا تھا، اور وہی میری اپرچونٹی تھی، اس کو میں نے استعمال کیا اور میں نے ایک منفرد کام کیا جو بڑا نہیں کر سکا. تو نتیجتاً مجھے عزت بھی ملی اور مجھے یہ مقام بھی ملا. دوسری کہانی جو ہم نے اپنی والدہ سے بھی سنی اور دادی سے بھی، وہ ہوتی تھی مینڈک شہزادہ. سم ٹائم یہ مینڈک شہزادی بن جاتی تھی، یعنی اگر سننے والے زیادہ ہوتے تھے، جس میں لڑکیاں زیادہ ہوتی تو وہ مینڈک شہزادہ ہو جاتا تھا، اور اگر لڑکے زیادہ ہوتے تو مینڈک شہزادی بن جاتی تھی. یعنی وہ کہیں سیر ویر پہ جاتے ہیں اور وہاں ایک وہ دیکھتے ہیں بارش ہوئی اور بہت سارے مینڈک ٹرا رہے ہیں. تو ایک مینڈک جو تھوڑا ٹراتا ہوا منڈیر پہ آ کے بیٹھتا کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے مینڈک، آئی ایم ناٹ اے فراگ، آئی ایم اے پرنس. اور بس obligation یہ ہے کہ جو مجھے چھوئے گا اور کس کرے گا تو میں بادشاہ کا بیٹا بن جاؤں گا، شہزادہ بن جاؤں گا. جو میں ہوں، مجھ پہ جادو ہوا ہے. اب اس کو سارے لڑکے اور لڑکیاں جو سیر پہ گیا ہوتے وہ دیکھتے ہیں، ہمت کوئی نہیں کرتا، پر ایک چھوٹا بچہ آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کے اس کو مینڈک کو اٹھاتا ہے. ذرا گندا مندہ سا ہوتا ہے تو اس کو وہ ہلکا سے کس کر لیتا ہے. ابھی کس پوری بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ ہوتی ہے اور مینڈک سے وہ شہزادہ بن جاتا ہے یا شہزادی بن جاتی ہے. اگر وہ چھونے والا لڑکا ہے تو وہ لڑکی بن جائے گا، اور وہ لڑکی ہے تو وہ لڑکا بن جائے گا. نتیجتاً دونوں کا کپل بن جائے گا اور وہ آنے والی زندگی شادی کے بعد دھوم دھام سے رہنا شروع کر دیں گے. یہ جو آج کا موضوع تھا، ان دونوں سے میں ان کہانیوں کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ اور دادے دادیاں اگر پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو بھی ان کی یہ اورینٹیشن نیچرل ہوتی ہے کہ وہ ان کہانیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑتے ہیں، جو چاہے دیو مالائی ہوں اور ان کی ہوں مینڈکوں کی اور نیلم شہزادیوں کی، کہ جن میں کرنے کے بعد ایک شاندار انعام ملتا ہے، چاہے وہ شہزادی کی صورت میں ہو، چاہے شہزادی کی صورت میں شادی کی صورت ہو، یا بادشاہ بننے اور اس ملک پہ، اس ملک کے خداداد پہ حکومت کرنے کی صورت میں. آپ سوچئے کہ جب یہ سوال آپ کے دل میں آتا ہے، یہ ذہن میں آتا ہے، تو آپ پہلے اپنے خاندان کو دیکھتے ہو، غریب سا ہے، متوسط طبقہ ہے یا اعلیٰ طبقہ ہے، تو کسی نہ کسی میں تو آپ ہوتے ہو. تو اگر تو آپ کی آنکھوں میں خواب کوئی نہیں ہے تو آپ کبھی کوئی یونیک کام نہیں کر سکتے. You must have your own dream and desire. آپ کو بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پائلٹ بننے کی بڑی آرزو ہوتی تھی، پھر آرزو بدلی تو ڈاکٹر بننے کی آرزو ہوئی،
तो बाबा इसके अलावा भी 100 आरज़ुएं होती हैं। अपनी आरज़ू को बहुत पक्का रखना चाहिए और उसी आरज़ू को फिर हासिल करने के लिए इंसान को आगे एफर्ट करनी चाहिए। दूसरा, आप ऐसा क्या यूनिक कर सकते हो जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। आप सोचिए कि छलियां तो सारे बेचते हैं, आप उन छलियों को बहुत उम्दगी से प्रेजेंट करके, वही जो 10 रुपए की या 70-75 रुपए की भी बिकती है, प्रेजेंटेशन आप क्या किस काम की यूनिक कर सकते हो। कौन सा ऐसा ख्वाब है जिसको आप एक टेंजिबल सूरत में ढाल सकते हो। दुनिया में ऐसी बहुत सी ज़रूरतें हैं जिनको आप पूरा कर सकते हो। आई डू रिमेंबर जब छोटे होते थे और हम बस में जाते तो मैं सोचता होता था कि मैं बड़ा होकर ऐसी बस बनाऊंगा जिसमें जो ड्राइवर है उसने कैप पहना होगा, उसके पास माइक होगा, उसके पास साइडों पे शीशा लगा होगा, उसको जो उसका कंडक्टर है या क्लीनर है चाय पिलाएगा और वो ठाठ से ना बिल्कुल पायलट की तरह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी ने कर दिखाया और अभी ये जो बस वाले हैं ये इतनी उम्दा बसों में वैसे ही बैठ के जाते हैं। वहाँ किसी ने ये भी कर दिखाया कि जैसे जहाज में इज्जत होती है, प्रोटोकॉल है, वैसी बस में आ गए। सो जो जो लोगों के इश्यूज होते हैं, अगर आप उन इश्यूज का बेहतर हल सोच सकते हो तो समझो आप यूनिक और मुनफरिद बन सकते हो। नंबर 3, आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है, लर्निंग कैपेसिटी कैसी है। जिस वक्त लोग तंग आ जाते हैं, क्या आप भी उस वक्त तंग आ जाते हो। 4, आप लोगों से कितना ज्यादा एफर्ट कर सकते हो, यानी लोग हर एक की लिमिट होती है। नंबर 5, आप अपने पोटेंशियल को कितना पहचानते हो। नंबर 6, आप अपने पोटेंशियल को पॉलिश करने और बढ़ाने के लिए कितनी एफर्ट करते हो, कितना वक्त उस पर लगाते हो, कितना सरमाया उस पर लगाते हो। लाइक आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप सीएसएस करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा काम जिसमें आप लोगों को लीड करो, तो ज़ाहिर है यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अगर बोलना नहीं आती तो आपको उस पर वक्त लगाना चाहिए, अपने पोटेंशियल को जगाना चाहिए, उभारना चाहिए। आपको अपने वर्बल नॉन वर्बल उनको बेहतर करना चाहिए। आपको अपने रिटन और जो स्पोकन है इसको बेहतर करना चाहिए। खुद आपका लिटरेचर पर निगाह, यानी जिस चीज़ में भी जाना है जो पोटेंशियल है आपका उसमें, क्या आप खानदान के बिजनेस में जाना चाहते हो, क्या आप नौकरी पेशा बनना चाहते हो, इसको अभी से तय कर लो तो आने वाले सारे साल आपके जाया होने से बच जाएंगे। जो 7वीं बात है, आपकी जिंदगी में ताजगी कैसे आती है, सोचने से, पढ़ने से, बात करने से, नई चीजें देखने से, या आप सुम्मुम बुकमुन उमजुन फमला यरजुन है कि आप पे कुछ चीज का असर ही नहीं होता। जो लड़कियां और लड़के ताज़ा बात नहीं सोचते और अपनी गलतियों को महसूस नहीं करते और बाकी लोगों के अपने से आगे निकलने पे उन्हें गुस्सा नहीं आता और उनके अंदर ये इज्जत का मसला पैदा नहीं होता कि वाई शियाज इतने कदम मुझसे आगे चली गई है या चला गया है तो मैं वहां पे क्यों नहीं हूं। तो ज़ाहिर है ये जो एक कुव्वत मुहर्रका होती है आपको एनर्जाइज करती है और आप वहां पे पहुंचते हैं। जो आखिरी चीज इस मामले में आपको हेल्प आउट कर सकती है मुनफरद बनने में, यूनिक बनने में, वो ये है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। कोई फ्रॉग आपसे कहे कि किस मी, और आप उसको किस करके एक शहजादा बना दो, एक शहजादी बना दो। जो आइडियाज हैं ये इन्हीं फ्रॉग की तरह होते हैं, शुरू में गंदे होते हैं, बहुत साफ सुथरे नहीं होते, क्रूड से होते हैं, पर फिर आप इनको धोते हो, निखारते हो, कपड़े पहनाते हो, उनकी शेप बनाते हो, तो वही दुनिया में नित नए आइडियाज बनते हैं। और उस आइडिया की वल्दियत में अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो सोचें आप कितने शानदार आदमी हो। आप यूनिक भी बनोगे, रिस्पेक्ट भी पाओगे। ये जो फ्रॉक को किस करने का आइडिया है, इसमें 2 चीजें और भी छुपी हुई हैं। आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में है, आपकी किस्मत आपके अपने ख्यालात में है, आपकी किस्मत आपके कुव्वत फैसला में है। जब बाकी लोग कंफ्यूजन का शिकार हों तो उस लम्हे आप कितने तयक्कुन के साथ आगे बढ़ के वो काम कर गुजरते हो जिसमें आपका दिल है, जो आपकी आरज़ू है कि यार मैं कर गुजरता हूं, क्या नुकसान हो जाएगा, सो उसको कर जाना चाहिए। यही चीज आपकी किस्मत का तयन करती है। डरे हुए डर के पीछे रह जाते हैं और जिन्होंने जीतना होता है वो किस करके आगे निकल जाते हैं। इसी तौर पे एक चीज इसके अंदर ये भी तय करती है आपकी फेट को, आपकी किस्मत को, आपकी डेस्टिनी को, कि आप अपने लिए कितनी बड़ी दुनिया, कितनी उम्दा दुनिया और कितनी यूनिक दुनिया सोचते हो। अगर आप नौकरी करके मरना चाहते हो तो वो क्या है, अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकरी की और मर गए। तो नज़ीर अकबर आबादी ने ये बिल्कुल सही कहा था
پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ کے قبر پہ ایک ایسا کتبہ ہی لگا ہوگا کہ BA کیا تھا اور چھوٹی سی نوکری کی تھی اور مر گئے تھے. پر جب آپ یونیک کام کرتے ہیں, اپنی دنیا آپ پیدا کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں 15 کروڑ بزنس ہیں, 15 کروڑ کام کرنے والے. آپ چونکہ سوچتے نہیں ہو تو چند چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور آپ اسی پہ پھر لگے رہتے ہو, کرتے رہتے ہو, اور وہ بھی بہت اچھا نہیں کر پاتے. جس کام میں جائیں, چاہے پڑھائی ہو, چاہے بعد میں آنے والے دن بزنس ہو, چاہے جاب ہو, جس کام میں جائیں آپ کے نقش قدم کو لوگ یاد رکھیں. لوگ اس بات کا تذکرہ کریں کہ اس جگہ پہ آپ نے قیام کیا تھا, وہاں سے آپ گزرے تھے. وہ جو رہ گزر ہے وہ بھی آپ کو یاد کرے, وہ بھی آپ کو سلام کرے, وہ بھی آپ کے ہونے کو, آپ کے پوٹینشل کو, آپ کے اس انداز کو, آپ کے انداز بیان کو, آپ کے کام کرنے کے انداز کو, آپ کے ٹیم کو لے کے چلنے کے انداز کو, آپ کے سوچنے کے انداز کو, آپ کے ایگزیکیوٹ کرنے کے انداز کو نہ صرف یاد رکھے بلکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دے. کسی اور کی مثال کیوں بنے, آپ کی مثال کیوں نہ دی جائے. آنے والا وقت انتظار کر رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈڈو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آنے والا وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے, موقع آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اپرچونٹیز. اور رب نے آپ کو ناکام ہونے کے لیے نہیں بھیجا, اس نے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے بھیجا ہے. پر کامیابی کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا. کسی نکارا, نکمے اور نااہل اور نکھٹو کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.